حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی سالک سے جو اللہ اللہ کرتا ہے کبھی خطا ہو جاتی ہے تو شیطان نا امید کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ اللہ بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، اور بزرگوں کے پاس آئے گئے بھی، لیکن تم نے بھی آج بڑے نظری کر دی، تمہاری نظر بھی خراب ہو گئی، تو پھر فائدہ کیا ہے، مت جاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ والوں سے دور کر دے اور نا امید کر دے۔ تو مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے اس نا امیدی کا علاج بیان فرمایا کہ اللہ کا راستہ کیسے طے ہوتا ہے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے سبحان اللہ، یعنی اگر خطا ہو گئی تو گر پڑے، جلدی سے وضو کرو، توبہ کرو، اٹھ جاؤ، چلو۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ تو اللہ والوں کے پاس آنے جانے والا اور جو تھوڑا سا ذکر پوچھ لے ان سے محروم نہیں رہے گا، انشاءاللہ خدا کو پا کر جائے گا دنیا سے۔ سن لو اختر کا اعلان۔ تو 3 کام کر لے، ایک تو اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھے اور دل سے ان کی محبت رکھے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی، اور کچھ ان سے تھوڑا سا ذکر پوچھ لے، اللہ کا ذکر پوچھ لے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جو مشورہ دیں کہ فلاں جگہ مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، مثلاً اس نے کہا کہ الفسٹن اسٹریٹ مت جاؤ، الفسٹن اسٹریٹ، تو آپ نہ جائیے، وہ سودا چاہے مہنگا مل جائے لالو کھیت میں، وہاں سے لے لو، کیونکہ شہر سمجھتا ہے کہ کس اڈے پر یہ اس کے خراب ہونے کا امکان ہے۔ بابا خوب سمجھتا ہے میرا بیٹا کہاں کہاں برباد ہو سکتا ہے، تو شہر بھی سمجھتا ہے کہ میرا مرید کہاں کہاں برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، لہذا وہ دل میں ڈال دیتے، جہاں وہ منع کر دے وہاں مت جاؤ، دور رہو، گناہوں کے اسباب سے دور رہو، بس بچے رہو گے، اور گناہوں سے قریب رہو گے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے یہ مقناطیس کی دعوت ہے، آہن رد نہیں کرتا۔ مقناطیس جب دعوت دے تو لوہا بھاگ سکتا ہے، لہذا جس میں مقناطیسی کشش ہو حسن میں ان کے قریب نہ جاؤ، دور رہو ان سے۔ آنکھوں کی شعائیں بھی ٹچنگ مت کرو، چاہے دور کھڑے ہیں دیر کھڑے ہیں، شعائیں تو ٹچ ہو گئی، آنکھوں کی روشنی تو ٹچنگ ہوئی، ملاقات ہو گئی۔ اتنا بھی احتیاط رکھو کہ آنکھوں کی روشنی بھی احتیاط کرو، روشنی ہماری آپ کی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔